رکو نمبر 11 آیت نمبر 225. رکو نمبر 11 میں آیت نمبر 225. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے. فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ عزم کر بیٹھے طلاق کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. گزشتہ کل کے درس میں قسم کی اقسام کا تذکرہ ہوا تھا کہ قسم 3 قسموں پر ہے. یمین لغو ہے، یمین غموس ہے، یمین منعقدہ. ان میں کفارہ صرف ایک قسم پر ہوتا ہے، 2 قسموں پر کفارہ نہیں ہوتا. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک اور قسم کھائی جاتی تھی جس کا تعلق صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا. وہ قسم یہ ہوتی تھی کہ شوہر اور بیوی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا یا ویسے بیٹھے بٹھائے، شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ میں آج کے بعد تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر اس کے بعد وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے. ایلا، بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لینا. اب وہ عورتیں بیچاری، نہ وہ اپنا خاوند ان کے قریب آتا تھا، نہ خاوند انہیں چھوڑتا تھا، نہ طلاق دیتا تھا، نہ وہ کسی اور گھر میں جا سکتی تھی، نہ وہ اس کے ساتھ ان کی ضرورت پوری ہوتی. وہ ایسی لٹکی رہتی تھی. نہ ان کی بیچاروں کی زندہ جیسی زندگی ہوتی، نہ وہ مردہ ہوتی، نہ ضروریات پوری ہوتی جسمانی نہ دنیاوی کسی قسم کی. یہ ایلا وہ بڑے شوق سے کرتے تھے. جس بیوی سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، بس اسے کہہ دیا میں آج کے بعد تیرے قریب نہیں آؤں گا. عورت تڑپتی رہی، خود جا کے دوسری شادی کر لی. پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اس کو بھی ایسے لٹکا دیا، تیسری کے ساتھ کر لی. ان کا تو یہ خاص رویہ تھا. زمانے اسلام کے اندر اسی ایلا کو ایک خاص شکل دی گئی. اس خاص شکل کا خاص وقت بھی بتایا گیا. زمانہ اسلام میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ میں تیرے قریب 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، یا مدت بیان نہ کریں، یوں کہہ دے میں آج کے بعد تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو ایٹومیٹکلی یہ مقید ہوگا 4 مہینے پر. اگر خاوند اپنی بیوی کے 4 مہینے تک قریب نہ گئے، یہ قسم بن جائے گی. یہ قسم بن جائے گی، اس کو ایلا کہتے ہیں. اب اگر خاوند اپنی بیوی کے 4 مہینے تک قریب نہ گیا تو بیوی کو ایٹومیٹک 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. دوبارہ اگر یہ 4 مہینے کے بعد قریب جانا چاہتا طلاق بائنہ کے بعد تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ تجدید نکاح. ہاں البتہ یہاں حلالہ نہیں ہوگا، یہاں تجدید نکاح ہوگا. وہ ضروری ہے. پوری ترتیب بنائی جائے گی، خطبہ پڑھا جائے گا، 2 گواہ ہوں گے، 2 گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہوگا. وہ تجدید نکاح، ہاں برات نہیں ہوگی، ہاں صرف نکاح ہوگا. اگر یہ 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے قریب چلا گیا، یہ جملہ بول کے بیوی کو کہہ دیا میں آج کے بعد تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، پھر 4 مہینے کے اندر چلا گیا تو اس کو باقاعدہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. کیونکہ یہ قسم ہو چکی تھی، اب اس کا قسم کا کفارہ ہوگا. میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے نا، اتنا ہی اس کے اندر احتیاطیں بھی ہیں. احتیاطیں بھی اتنی ہیں. اب میاں بیوی آپس میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے، گپ شپ میں بیوی کہہ دیتی آپ کا میرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. خاوند نے کہہ دیا میرا تو آپ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میں بڑا برداشت والا ہوں. گپ شپ میں کہہ دیا اچھا اگر برداشت دیکھنی ہے نا، چل آج کے بعد میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، وہ قسم بن گئی ہے. اب 4 مہینے کے اندر گیا قریب تو جناب والا کفارہ دینا پڑے گا قسم کا. قسم کا کفارہ وہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا.
اور اگر نہیں گیا 4 مہینے تک اس نے برداشت کر لیا تو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اچھا کبھی ایسا ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، بڑی محبت کے اندر بیٹھا ہے، محبت کے اندر جملہ نکل گیا، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، یہ زہار بن گیا، یہ بھی قسم بن گئی۔ اب اس کے اوپر شریعت کے کافی سارے احکام لاگو ہوں گے، باقاعدہ قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر 2 صفحے ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو میاں بیوی کا جملہ ایک حد کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، وہ بیوی ہے آپ خاوند ہیں تو ایک حد میں رہیں، پیار میں اتنا غلو نہ کریں کہ اس کو ماں کے قریب لے جائیں، نفرت میں اتنا دور نہ کریں کہ 6 مہینے 4 مہینے اسے دور رہنے کی قسم کھا لے، اگر آپ نے ایسا کیا تو خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، جن مردوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا، ایلا یہی ہے، ایلا کے آگے وضاحت بھی کی تربص 4 اشہر، ایلا یہ ہے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں انتظار کروں گا، یہ ایلا ہے۔ فإن فاؤوا، اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے، لیکن کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ یہاں پہ دینا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے عزم کر لیا ہے طلاق کا کہ بس اب تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، تو یہ مطلب اس کا عزم ہے طلاق کا، تو کوئی بات نہیں ہے، ان اللہ سمیع علیم، اب اللہ تیرے دل